تبدیل نہ کرو۔ جو یتیموں کا سرپرست بنتا تھا وہ اس طرح کرتا کہ اپنے خراب مال کو یتیم کے مال میں ڈال دیتا اور یتیم کا ستھرا مال جو ہے اس پر خود قبضہ کر لیتا، یوں وہ مال کو ملا دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ خراب مال کو اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں جس چیز کا امین بنایا گیا ہے، جو مال تمہارے پاس بطور امانت رکھا گیا ہے، تم اسے اپنے لیے استعمال کر لو اور اپنا خراب مال جو ہے وہ امانت رکھنے والے کو دے دو۔ فرمایا جس طرح امانت رکھی گئی ہے اسی طرح اس کی حفاظت کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان یتیموں کے مالوں کو اپنے مال سے ملا کے نہ کھاؤ۔ گویا قرآن مجید رزق کے حوالے سے بھی اتنا زور دیتا ہے کہ تمہارے حلق سے جو لقمہ اترے وہ حلال ہو۔ اگر حرام رزق تمہارے جسم میں پہنچے گا تو خوراک نے جزو بدن بننا ہے، معدے اور جگر کے ذریعے خوراک جزو بدن بنے گی۔ اگر تم حرام رزق کھا رہے ہو تو خون بھی ناپاک بنے گا۔ جب خون ناپاک بنے گا، وہ ناپاک خون تمہاری رگوں میں گردش کرے گا تو تمہیں عبادت کی توفیق نہیں ملے گی، وسوسے نہیں چھوڑیں گے، سکون نہیں آئے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو جسم حرام کے رزق سے پروان چڑھتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جو جسم حرام رزق سے پروان چڑھتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بکری کا گوشت پیش کیا گیا۔ حضور نے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، پھر اس کو رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بکری کا گوشت حلال ہے، پھر آپ استعمال کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، یہ مالک کی اجازت کے بغیر فروخت کی گئی ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایسی بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا جو مالک کی اجازت کے بغیر بیچی گئی ہے۔ تحقیق کی گئی تو ثابت ہوا کہ ایک صحابیہ نے اپنے خامند کی اجازت کے بغیر بکری کو فروخت کر دیا تھا۔ گویا رزق کے حوالے سے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ چیز بھی پاک ہو اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر وہ رزق آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو چیز آپ کھا رہے ہیں فی نفس ہی وہ چیز پاکیزہ ہو، پلید نہ ہو، اور جس طریقے سے آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی حلال ہو، وہ طریقہ بھی پاکیزہ ہو۔ اگر حلال رزق کو آپ حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ مثلا پھل، سیب، آم یہ حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن کوئی چوری کر کے استعمال کرے گا تو یہ کھانا بھی اس کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ تو دو اصول ہیں رزق کے حوالے سے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ وہ چیز فی نفس ہی پاک ہو، پلید نہ ہو، جس طرح کہ سور کا گوشت پلید ہے، شراب پلید ہے، نجس ہے، وہ چیز پاک ہو، نجس نہ ہو۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہو۔ یہاں وہ طریقہ ہی بیان کیا گیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم ان یتیموں کا مال اپنے مال سے ملا کے نہ کھاؤ، بلکہ یتیموں کا مال ان کے لیے رہنے دو، یتیموں کا مال ان کے لیے رکھو، یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کے اس کو استعمال نہ کرو۔ میری بہنیں اور بیٹیاں اس درس قرآن پاک میں موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں بطور خاص آج درس قرآن پاک کو سمیٹتے ہوئے جو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بہنیں اور بیٹیاں عموماً گھروں میں کھانا پکانے، سرو کرنے کا اہتمام کرتی ہیں،
اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے نام کو اگر اپنا ورد زبان رکھیں تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جب بھی کھانا پکانے لگیں تو بسم اللہ، کھانے لگیں تو بسم اللہ، کوئی بھی قدم اٹھانے لگیں، کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ اس بسم اللہ کی اتنی برکتیں ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ کے نام کی یہ برکت ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی پھر آدمی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا روم کے بادشاہ نے کہ میرا سر درد ٹھیک نہیں ہوتا، میں نے بڑے حکیم طبیب بلائے ہیں اور ان سے میں نے دوائی لی ہے لیکن مجھے آرام نہیں آیا۔ آپ نے ایک ٹوپی بھیجی، فرمایا یہ ٹوپی پہن لو۔ فَأَرْسَلَ عُمَرُ قَلَنْسُوَةً إِلَى قَيْصَرَ الروم۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ایک ٹوپی بھیجی، کیسر روم نے وہ ٹوپی سر پہ پہنی تو سر درد دور ہو گیا، شفا مل گئی۔ اس نے اس ٹوپی کا کپڑا کھولا کہ اس کے اندر کیا ہے جس وجہ سے مجھے آرام آ گیا ہے۔ جب اس نے ٹوپی کا کپڑا کھولا تو اندر سے ایک کاغذ نکلا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ اتنا بڑا نسخہ ہے، اس میں جو رحمان اور رحیم کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بیان ہے، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ اسے بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جملہ معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس شخص کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کھانا پکانے سے پہلے یا استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں تو اس کی برکت سے جملہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آخری الفاظ سورۃ النساء کی دوسری آیت کے انہو کان حوبا کبیرا، یہ ناجائز طریقے سے مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیم پہ ظلم کرنا اور اپنا خراب مال دے کے دوسرے کا اچھا مال لے لینا یا دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا۔ انہو کان حوبا کبیرا، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، درس قرآن پاک کی برکتیں ہماری زندگی میں ظاہر فرمائے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن مجید کو روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ جب آپ قرآن مجید پڑھنا معمول بنا لیں گی تو قرآن مجید آپ کی زندگی کو آراستہ کر دے گا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گی تو قرآن کے صفحوں سے ایک آواز آپ کے دل تک پہنچے گی جو آپ کے باطن کو تقویٰ سے مزین کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی دوست نے سوال پوچھا ہے، اگر ہو سکے تو نقش نالین کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو چکوال میں دھرابی میں نالین شریف کا نقش زمین پہ ظاہر ہوا ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد درمیانہ تھا تو ان کے پاؤں کا سائز 6 فٹ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال غالباً اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ چکوال میں دھرابی کے مقام پر زمین پہ نقش نالین ظاہر ہوا ہے اور وہ نالین کا نقش بڑا ہے، اتنا نہیں جتنا حضور کا قدم تھا یا نالین تھے۔
تو انہیں یہ الجھن ہے کہ اگر وہ حضور کا ہی نالین ہے تو بڑا کیوں ہے۔ یہ الجھن اس وقت پیدا ہوتی اگر گھر والے یہ دعویٰ کرتے کہ حضور خود آئے ہیں اور حضور نے اپنا قدم لگایا ہے اور یہ حضور کے اپنے پاؤں مبارک کا نشان ہے، پھر تو یہ الجھن پیدا ہوتی کہ حضور کا قدم مبارک تو چھوٹا ہے، یہ بڑا نالین کیسے لگ گیا۔ یہ الجھن تو اس وقت پیدا ہوتی جب گھر والوں کا یہ دعویٰ ہی نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نالین کا نقش ظاہر ہوا ہے، کہ جیسے آپ گھروں میں روٹیاں پکاتی ہیں تو روٹی پہ حضور کا نام آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے۔ میں نے خود کئی جگہ دیکھا ہے روٹیوں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب کوئی لفظ ظاہر ہوگا تو چاہے وہ چھوٹا ظاہر ہو، بڑا ظاہر ہو، یا نالین کا نقش جب اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوگا، پھول کے اندر ظاہر ہوگا تو اس کے سائز کے مطابق ہی ہوگا، کسی مچھلی کے پہلو پہ ہوگا تو اس کے سائز کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ تو دعویٰ ہی نہیں کہ حضور نے اپنا قدم خود لگایا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت سے نقش ظاہر ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کسی کمرے میں نالین کا نقش لگا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ حضور کا نالین اپنا قدم نہیں ہوتا، وہ تو کسی مصور نے بنایا ہوتا ہے۔ یہ جو تصویریں ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہیں، جس طرح مصور اس نقش کو بڑا یا چھوٹا بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی وہ بڑا قدم ظاہر ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں کہ حضور خود آئے ہیں اور آپ نے اپنا قدم مبارک لگایا ہے۔ آپ نے امت مسلمہ کو ایک پاؤں پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے، تو ایک نالین کا نقش کیسے؟ اس کا جواب بھی وہی ہے جو میں نے پہلے پیش کیا ہے کہ حضور کا خود تشریف لانا یا خود اپنا قدم لگانا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ گھر والوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یا ہمارے علماء جو وہاں گئے ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جی حضور خود تشریف لائے ہیں اور آپ نے خود قدم لگایا ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا نقش نالین کسی بھی جگہ پہ ظاہر فرما سکتا ہے۔ کیا کوئی مسلمان زمین پر بنے ہوئے اور پھر نالین پاک پر اللہ محمد لکھ سکتا ہے؟ نالین شریف پر اللہ تعالیٰ کا نام